السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ حکومت بھی مصیبت میں، اپوزیشن بھی مصیبت میں، وزیر اعظم بھی پھنسے ہوئے ہیں اور عمران خان بھی۔ عمران خان کو حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور شہباز شریف کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر دونوں پریشان ہیں اور پریشانی ان کو ہے اپنی عادت سے۔ اپنے عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں دونوں، اور عادت ہے مشاورت کیے بغیر فیصلے کرنے کی۔ عمران خان نے ایک فیصلہ کیا مشاورت کیے بغیر، دوسرا فیصلہ کیا مشاورت کیے بغیر، تیسرا فیصلہ کیا مشاورت کیے بغیر۔ اب دو فیصلے عمران خان کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کیا مشاورت کیے بغیر، وہ گلے کی ہڈی بن گیا۔ اب شہباز شریف صاحب وہ فیصلہ نہ واپس لے سکتے ہیں اور عمل درآمد کرتے ہیں تو تنقید ہی تنقید ہر طرف سے۔ پہلے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے معاملے پر ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ایک طوفان بن کر اٹھے تھے اور جھاگ بن کر بیٹھ گئے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس حکومت کے خلاف کچھ نہیں ہے، حکومت کا دباؤ عمران خان پر نہیں چل رہا، عمران خان صاحب خود دباؤ کا شکار ہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کہاں سے دباؤ ہے۔ جن پر عمران خان دباؤ بڑھانے کی یا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ چل کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر ادھر ادھر سے اور اندر سے دباؤ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آغاز میں بہت اچھے جیسچرز دیے۔ جیسے ہی انہوں نے حلف لیا وزارت عظمیٰ کا، سب سے پہلے چلے گئے زرداری ہاؤس، آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد اختر جان مینگل صاحب سے ملاقات کی، اس کے علاوہ جو دیگر سارے اتحادی تھے، یہاں تک کہ محسن داوڑ صاحب تک سب سے ملاقاتیں انہوں نے کر لی، اور ملاقات کر کے سب کا شکریہ ادا کیا، اور یوں لگا کہ جیسے اس بار جو شہباز شریف صاحب اپنی حکومت ہے وہ مشاورت کے بغیر نہیں چلائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ون مین شو پنجاب میں بھی تھے جب، تو وزیر اعلیٰ ہی تھے، سارا کچھ وزیر اعلیٰ، کارکردگی نظر آتی تھی، لیکن وہ باقی سارے جو ہے وہ پس منظر میں ہوتے تھے، اور شہباز شریف صاحب یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے وہ مطلب کابینہ بھی خود ہیں، اسمبلی بھی خود ہیں، اسمبلی میں بھی نہیں آتے تھے، اور سارا کچھ خود ہے، لہٰذا وہ فیصلے جو ہیں وہ ون مین شو کے طور پر کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے، سمری سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے منظوری لی گئی، تو جس پر خورشید شاہ صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا کہ کابینہ سے مشاورت کیے بغیر، کابینہ کے اجلاسوں کے بغیر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بہتر یہی ہے کہ کابینہ کے اجلاس بلائے جائے۔ انہوں نے اعتراض کیا، خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کابینہ کے سینئر ترین ارکان میں سے شامل ہیں، تو وہ انہوں نے اور تجربہ کار ہیں، اور انہوں نے کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے۔ مسلم لیگ نون کا، شہباز شریف کا یہ پہلا تجربہ ہے کولیشن گورنمنٹ کا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب آئے تھے 90s میں، اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر 97 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس وقت 2/3 میجارٹی کے ساتھ تھے۔ پھر 2018 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے 2/3 میجارٹی کے ساتھ تھے۔ پنجاب میں بھی یہ اپنی میجارٹی کے ساتھ آتے رہے۔ ایک بار 2008 میں کولیشن گورنمنٹ تھی ان کی، لیکن کولیشن چل نہیں سکا تھا اور کولیشن ٹوٹ گئی تھی۔ پھر انہوں نے یونیفیکیشن بلاک بنا کر مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کا کولیشن گورنمنٹ چلانے کا اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، خورشید شاہ صاحب کا پیپلز پارٹی کا تھا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا، اعتراض کیا کہ حضور جو بھی فیصلہ کرنا ہے کابینہ کے ساتھ مل کر کرے، اس سے برکت نکلتی ہے، اس سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے باقی کافی ساری چیزیں، کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اس طرح ایمرجنسی میں فیصلے نہ کریں تو وقت بہت تھوڑا ہے، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اس لیے ہر کوئی آپ کو اپنے اپنے محاذ پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ فیصلے پھر اس طرح کے ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں جس پر سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی۔ پارٹی کے اندر سے، حکومت کے اندر سے، حکومت کے باہر سے، حکومت کے مخالف، حکومت کے خیر خواہ، حکومت پر تنقید کرنے والے یا حکومت پر بلا وجہ تبرے کرنے والے، سارے مخالف ہوں یا حامی ہوں، ہر بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا فیصلہ ہو گیا۔ ایسا فیصلہ ہوا، شہباز شریف صاحب نے کیا، اب اس فیصلے کو کہیں بھی قبولیت نہیں مل رہی۔ مریم نواز صاحبہ جن کے ٹویٹر پر میری نظر تھی، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 20 گھنٹے پہلے ان کا آخری ٹویٹ تھا، انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی، نواز شریف صاحب نے اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے اس فیصلے پر ریزنٹمنٹ، اتحادی تمام جماعتیں اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہیں۔ فیصلہ ہے ISI کو اختیار دینا کہ وہ جو سویلین بیوروکریسی ہے
اس میں تقرر، تبادلے اور پروموشنز کی اسکریننگ وہ کریں گے، بتائیں گے کہ کون سا بندہ اہل ہے، بتائیں گے کہ کس بندے میں کیا خامی ہے، وہ یہ بتائیں گے۔ تو اس پر تنقید ہوئی، یہاں تک کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پر تنقید کی ہے اور انہوں نے اس کو تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے کہ غیر جانبدار باڈی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کے جو لانگ مارچ پر جو رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو ایک طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، اس پر ایچ آر سی پی کا موقف بالکل کلیئر کٹ تھا۔ یہ وہی ایچ آر سی پی ہے جس کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے خونی لبرلز، خونی لفظ استعمال کرتے تھے، خونی لبرل۔ جب ایسا ایچ آر سی پی والے جو عمران خان صاحب کے خواتین کے متعلق متنازع بیانات کہ جی اگر آپ لباس عورتیں ایسا پہنیں گی تو پھر مرد روبوٹ تو نہیں ہوتا، تو پھر مرد کے جذبات تو مطلب وہ جو ریپ وکٹم جو خواتین ہوتی تھیں ان کے اوپر الزام لگانا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر الزام لگانا کہ یہ تو دیکھیں جی یہ اگر اس طرح کے کپڑے پہنیں گی بچیاں تو پھر یہ ہوگا، اس طرح کے بیانات پر عمران خان صاحب کے جب تنقید کرتی تھی ایچ آر سی پی والے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا دیگر اس طرح کے ادارے خواتین کے حقوق کی یا انسانی حقوق کی دیگر جو تنظیمیں جب وہ تنقید کرتی تھی تو عمران خان صاحب کا لفظ تھا یہ خونی لبرلز ہیں، خونی لبرلز۔ تو اب وہ خونی لبرل ایچ آر سی پی جو ہے انہوں نے جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ اپنا لانگ مارچ کے اوپر جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، پولیس نے ڈنڈا چلایا اسلام آباد میں، لاہور میں، اٹک کے پل پر، تو اس پر ایچ آر سی پی نے اسی طرح تنقید کی جس طرح کسی بھی پہلے حکومتوں پر وہ کرتے تھے کہ جی یہ کوئی رویہ نہیں ہے، غیر انسانی ہے، غیر جمہوری ہے، آمرانہ ہے، قابل مذمت ہے۔ تو اب ایچ آر سی پی جو ہے وہی ایچ آر سی پی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے جو انہوں نے یہ آئی ایس آئی کو ذمہ داری دی، انہوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سے جو اپنا ہماری جو سویلین بیوروکریسی ہے اس کے اندر مداخلت یعنی سویلین معاملات میں مداخلت کا راستہ کھول رہے ہیں، تو یہ فیصلے اس طرح کے انہوں نے اس پر تنقید کی، اس کو نہیں سراہا۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی مسلم لیگ نون کے جو تھنک ٹینک میں سے ایک سب سے بڑے پرویز رشید صاحب، مریم نواز صاحبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اندر اگر کوئی جو جوش اور جذبہ اور ولولہ سویلین سپرمیسی کے حوالے سے یا جب وہ تنقید کرتی رہی مختلف اداروں کی مداخلت پر، تو اس کا وہ جو سارے کے سارے ان کے مینٹور وہ پرویز رشید صاحب ہیں، ان کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو پرویز رشید صاحب نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا لیکن اپنے طریقے سے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سویلین افسروں کی چھان بین کا فریضہ آئی ایس آئی کی ذمہ داریوں میں سے شامل کیا جاتا ہے تو پھر آئی ایس آئی کو بھی سویلین انتظامیہ کے زیر سپرد بھی ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو جواب دہ بھی، یعنی اگر یہ ہے کہ اگر وہ پھر اگر سویلین معاملات میں آئی ایس آئی کو آپ داخل کر رہے ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے، جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، بذات خود ان کو متنازع بنائے گا۔ یہ والا فیصلہ آئی ایس آئی کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے، کوشش نہیں مطلب بنا سکتا ہے، کوشش تو نہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی نیت پتہ نہیں کیا ہے، لیکن کوشش کا لفظ غلط استعمال ہو گیا تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے فیصلہ آئی ایس آئی کو بھی بذات خود متنازع بنا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی سویلین معاملات میں اپنا مداخلت کرتی ہے تو یا ان کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کریں، ان کو ذمہ داری دے رہے ہیں، اجازت کیا ذمہ داری جب دے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ آئی ایس آئی کو بھی سویلین ماتحت کر سکیں۔ تو ظاہر ہے جب اگر کوئی صحیح غلط اسکریننگ ہوگی تو ان سے پوچھے گا کون، مطلب بہت مناسب سی ان کے تحفظات ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 والی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت دو جو ہے وہ تھے ایگزیکٹو آرڈرز آئے تھے، انتظامی آرڈرز آئے تھے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ ایک تھا کہ جو افتخار چودھری اور دیگر جج صاحبان ہیں وہ رہا اپنا اندر نظر بند تھے، ان کو رہائی کا آرڈر ہوا تھا، اور دوسرا تھا آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا آرڈر آیا تھا۔ سی او ڈی میثاق جمہوریت کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے وہ کیا، تو اس کی سب سے بڑی مخالفت چودھری نثار علی خان صاحب نے کی تھی، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اور ان کی تقریر مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے وہ جو اس وقت تنقید کی تھی اس فیصلے پر۔ تو مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب، یہ بیسیکلی وہی چیز ہے کہ پھر اگر سویلین معاملات میں وہ آپ ان کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی تو کوئی ذمہ دار ہو نا، جو ان کی ذمہ داریوں کا حساب کتاب بھی لے اور ذمہ داری اٹھائے بھی ان کی۔
مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں پیپلز پارٹی سے، بہت تنقید کر رہے ہیں آج کل حکومت پر، اور پارٹی کے اندر رہ کر پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، تو وہاں پارٹی کے اندر بھی تو اپنا پارٹی کے فیصلوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، پارٹی کے باہر رہ کر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب بی اے پی سے یوسف رضا گیلانی صاحب نے ووٹ لے کر بنے تھے اپوزیشن لیڈر، تو اس وقت اس معاملے پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنا بلاول بھٹو زرداری کے پارٹی چیئرمین کے وہ ترجمان تھے، تو انہوں نے اختلافات کرتے ہوئے، تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بلاول بھٹو کی ترجمانی سے ریزائن کر دیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ مجوزہ نوٹیفیکیشن میں ایک ہی دفعہ تمام پبلک ہولڈرز کو شامل کر لیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ آخر غدار تو زیادہ ہماری ہی صفوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا انتہائی خطرناک قسم کا وہ اس پر کمنٹ کیا ہے کہ جی صرف پھر یہ کیوں، یہ پھر صرف سرکاری افسران کیوں، پھر اپنی بھی اسکریننگ کروائیں نا، سیاستدان بھی اپنی اسکریننگ کروائیں۔ ویسے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہوتی ہے بھائی، یہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ سب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن کسی دل جلے نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی خود اسکریننگ ہوئی ہے تو وہ دوسروں کی کیوں نہیں کروائیں گے۔ تو بہرحال آگے جو سب سے زیادہ جو کیا ہوتا ہے اتحادی حکومت کے حوالے سے اس معاملے کو، اس فیصلے کو لے کر جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ فیصلے جو ہیں مشاورت سے ہوتے ہیں تو برکت نکلتی ہے، اگر مشاورت کے بغیر فیصلے کرے، چاہے وہ عمران خان صاحب کرے چاہے شہباز شریف صاحب کرے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ تنازعات زیادہ جنم لیتے ہیں۔ خیر کم نکلتی ہے، تنازعات زیادہ نکلتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے تو خیر کیا، ان کے لیے بھی شر نکل رہا ہے، وہ اپنے اس میں پھنس گئے ہوئے جو فیصلے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے اس فیصلے پر جو تنقید کی ہے سب سے زیادہ، اور وہ اتحادی پیپلز پارٹی جو نمبر 2 ہے اتحاد میں، اور ان کے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکریٹری جنرل ہیں، دبنگ قسم کے انسان ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کوئی اپنا اکیلے آپ ایک پارٹی کی تو حکومت ہے نہیں، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو یہ قابل قبول تو نہیں ہے کہ آپ ایک کولیشن جو پارٹنرز ہیں آپ کے اقتدار کے حصے دار جماعتیں ہیں، جو ان سے آپ پوچھے بغیر اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں، ایک طرفہ فیصلے لے رہے ہیں، تنتنا فیصلے لے رہے ہیں، تو یہ فیصلے اپنا قابل قبول نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغاز میں یہ اپنا فرحت اللہ بابر صاحب کی جو تنقید ہے اسی وجہ سے بھی اہم ہے کہ جب حکومت شہباز شریف صاحب کی مشکل فیصلے کرنے جا رہی تھی تو مسلم لیگ نون کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے نا کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہی تھی تو پہلے مہینے کیوں نہیں مان، یعنی آتے ہی کیوں نہیں مانی؟ 11 اپریل کو آپ آ گئے تھے، 12 اپریل کو مان لیتے تاکہ 13 اپریل کو آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے، اتنی بحث بھی نہ چھڑتی اور لوگوں کو بتا دیتے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب کیا معاہدے کر کے گئے تھے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، وہ ریزن یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں گے، ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط پر چلتے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہوگا اس کا برڈن سب شیئر کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ جی مسلم لیگ نون اس کی ذمہ دار ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسد زرداری صاحب نے تو شروع میں کہا تھا کہ جی ہم اب اپنا نفع نقصان کے بھائی وار ہیں، ہم تو بھائی وار ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ فائدہ جو ہوگا وہ کہیں گے کہ جی ہماری حکومت ہے، اور نقصان جو ہوگا وہ کہیں گے کہ نہیں نون لیگ کی حکومت ہے۔ انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا تھا کہ فیصلے لیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے، فیصلے مشکل لینے پڑیں گے لیں۔ تو یہ جو ایک تھا نا کہ جی سارے کولیشن گورنمنٹ ہے نا، اگر مشکل فیصلہ، ایسا فیصلہ جو عوام میں آپ کو غیر مقبول کر سکتا ہے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اونرشپ دیں گے، یعنی مشورہ کر کے کرتے ہیں اور پھر اونرشپ بھی لیتے ہیں اتحادیوں سے۔ تو پھر جب اس طرح کا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اتحادیوں کو مشاورت مشورے میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ معاملہ یہاں تک نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس فیصلے کو لے کر بہت زیادہ ریزنمنٹ ہے، اور سویلین بیوروکریسی ظاہر ہے اس کے اندر تو ہوگا، وہ تو ظاہر سب سے زیادہ اس معاملے کو لے کر ٹچی ہوئے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا اس قابل نہیں، مطلب ایک بندہ فرض کر لیتے نا کہ ایک بندہ سیکرٹری لیول کا افسر ہے، اس کو کسی اور جگہ لگانا ہے، یا ایک بندہ 18 یا 19ویں گریڈ تک پہنچ گیا ہے، اس کا پروموشن ہونا ہے، وہ اسکریننگ سے گزرے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس فیصلے کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ظاہر ہے فیصلہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، اب وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے نے وزیر اعظم صاحب کو گھیر لیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کو۔ ویسے شہباز شریف صاحب بہت متحرک بھی ہوئے ہیں، دیکھیں آپ کہ آج لاہور میں تھے
اور ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور اس میں لاہور میں ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جی بجلی 2 گھنٹے جا رہی ہے۔ او خدا دے بندے ہو، رات ہی میں ستا نہیں، رات میرے گھر جو ہمارا علاقہ ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر علاقے کی کہانی ہے، لائٹ لوڈ شیڈنگ ہو، پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ لائٹ ہوتی تو پتہ چلتا کہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہر 15 منٹ کے بعد لائٹ ٹرپ کر جاتی تھی، ہر 15 منٹ کے بعد 20-25 منٹ لائٹ غائب، پھر 15 منٹ کے بعد پھر ٹرپ کر جاتی تھی، پھر آتی تھی۔ تو عجیب، مطلب 15 منٹ رہتی تھی، اس کے بعد ٹرپنگ ہو جاتی تھی، پھر پتہ ہی نہیں کب آنی ہے۔ تو ساری رات اسی طرح ہوا ہے، اتنی شدید گرمی میں، اور میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں سویا نہیں پئی اسی وجہ سے۔ تو شہباز شریف صاحب متحرک بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور لیکن فیصلے جو ہیں وہ اگر صرف وہ دوڑ کر فیصلے کرنے ہیں تو پھر کابینہ نہیں ہوتی اس کے لیے۔ پھر وزیر اعظم صاحب اب بیسیکلی کابینہ کو تو اپنے اختیار تفویض کرتے ہیں نا، لیکن باقی کابینہ ہوتی ہے مشورے کے لیے، صلاح مشورے کے لیے۔ اگر صلاح مشورے سے فیصلے ہوں گے تو پھر اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں صلاح مشورے کے بغیر فیصلے کیے۔ صلاح مشورہ کے بغیر فیصلہ کیے عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں گا۔ ان کو کہا گیا کہ یار اتحادیوں کے پاس جائیں، اپنے لوگوں کو منائیں، انہوں نے کہا نہیں میں مضبوط ہوں، میرا قلعہ مضبوط ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا، جن کو پتہ تھا وہ کہتے رہے کہ جی خان صاحب نہیں، آپ جا چکے ہوئے ہیں، آپ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ وقت ہے کہ آپ ذرا عقل سے فیصلے کریں، نہیں صلاح مشورے سے فیصلے کریں، نہیں۔ خیر وہ جو تحریک عدم اعتماد والے معاملے کی جو کہانی تھی سو تھی، اب کیا ہے، وہی شہباز شریف صاحب کی طرح بغیر مشورے کے فیصلے کر بیٹھے۔ اب شہباز شریف صاحب کیونکہ حکومت میں ہیں، اور ان کے کچھ فیصلے ان کو فائدہ بھی دیں گے، کچھ فیصلوں پر تنقید بھی ہوگی، اتنا بڑا نقصان وہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی کمزوری اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی اس حکومت کو ہلانے کے لیے سوچ ہی نہیں رہا کہ یار کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے ابھی آپ دیکھیں چائنا نے کل آج وہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے بعد جو مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ جو پاکستان سے پیسے واپس لے لیے تھے وہ اپنا کوئی 2.5 ارب روپے وہ واپس دینے کو، اور پھر کم سود پر کوئی 1.5% کے سود پر وہ واپس دینے کو تیار ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ واپس لے چکے ہوئے تھے۔ تو معیشت جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کی حکومت کو چلا رہی ہے۔ اب ہر طرف سے حکومت کو سپورٹ مل رہی ہے سوائے عمران خان کے، اور عمران خان کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی، پارٹی سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے پوچھے بغیر فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ دی پارٹی سے پوچھے بغیر، انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ 20 تاریخ کو آپ اعلان نہ کریں، 22 تاریخ تک کا انتظار کریں۔ میں انتظار کرتا رہا، مجھے نہیں انتخابات کی تاریخ دی گئی۔ پھر انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا 25 مئی کا۔ 25 مئی کو اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے پھر وہاں سے یو ٹرن لیا، پھر چلے گئے۔ کسی کو نہیں بتایا، پارٹی کو نہیں بتایا کہ جی وہ کیوں واپس گئے، کیوں آئے تھے، کیوں واپس گئے تھے، کون لے کر آیا تھا، کس نے واپس بھیجا عمران خان صاحب کو۔ چلے ہو گیا وہ لانگ مارچ کی ناکامی تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوئی۔ عالم یہ ہوا کہ پورے کے پورے پنجاب کی تنظیمیں چینج کر لی، شفقت محمود کو ہٹا لیا، خسرو بختیار کو ہٹا دیا، اور اب نئے صدر شفقت محمود صاحب کی جگہ وہ آ گئی ہیں اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ادھر آ گئے میرا خیال ہے او نواز پپی، اور ادھر اپنا جو نارتھ پنجاب ہے وہاں پہ عامر کیانی صاحب، وہ ادویات کے اسکینڈل والے عامر کیانی صاحب کو صدر لگا دیا۔ تو اس طرح انہوں نے عمران خان صاحب نے پوری کی پوری ٹیم ہی بدل لی اپنا غلط فیصلہ لانگ مارچ کا۔ اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ نکلیں گے پنجاب سے کہ نہیں نکلیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے، جو مرضی کر لیں۔ عمران خان صاحب خود گلی گلی جا کر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔ اس سے پہلے پنجاب میں وہ جلسے کر چکے ہوئے تھے۔ نقصان کیوں اٹھایا؟ مشورہ نہیں کیا، چلیں وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور اعلان کر دیا، وہ اعلان تھا 6 دن کے بعد پھر لانگ مارچ کروں گا، 6 دن کے بعد پھر آؤں گا۔ اس وقت بھی ان کو کہا گیا کہ نہیں، ابھی جو ہے ہو گیا، کر لیں اناؤنسمنٹ کوئی اور کر لیں۔ نہیں، میں یہ آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کروں، کوئی بھی پارٹی کا بندہ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پارٹی کے لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کے وہ جو چیف اور فلاں اسٹاف افسر ٹائپ، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ پارٹی کے لیڈرشپ میں سے کسی نے بھی عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کوئی اعلان کر لیں، کوئی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں، کوئی دوبارہ کہہ دیتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم کہہ دیں گے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم نہیں لانگ اپنا سٹ ان کر سکتے، دھرنا نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں عدالت کے فیصلے کے کا احترام کرتے ہوئے، لیکن ہم
یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی اور آپ کر دیجیے گا، واپس آنے کی لانگ مارچ کی بات نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے بغیر پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو یعنی خود مشورہ کیے بغیر سوچا کہ میں 6 دن کے بعد کی تاریخ دے دوں گا، 6 دن کے بعد کی تاریخ دے دی، 6 دن گزر گئے، 6 سے 10 دن گزر گئے، روزانہ کہتے رہے کہ جی کل اعلان کروں گا، آج اعلان کروں گا، کل اعلان کروں گا، آج اعلان کروں گا، کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب اعلان نہیں کر سکے، وجہ یہ کہ مشورہ نہیں کیا۔ اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کا جو کارکن ہے، جو عمران خان صاحب کے پیچھے چل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یار ہو کیا رہا ہے، یہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں، روزانہ کہتے ہیں کہ نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے۔ دیکھیں حکومت میں ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ جی 2 ماہ کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ہوتے، آپ کوئی ریزن دے دیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جی 6 ماہ کے بعد ہم یہ تبدیلی لے آئیں گے، جو کہ عمران خان صاحب نے پونے 4 سال یہی کیا کہ اب گھبرانا نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اب گھبرانا نہیں ہے، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ اعتبار کرتے رہے ان کے چاہنے والے، لیکن یہ جو معاملہ ہے جس میں لوگوں نے ڈنڈے کھانے ہیں، جس میں لوگوں کو آپ نے بلا کر وہاں پر اس کی بندر کٹائی کروائی پولیس سے، وہ لوگوں کو آپ دوبارہ 6 دن کی تاریخ دے کے اس کے بعد آپ خود جا کر پشاور بیٹھ گئے، پشاور سے نکلنے کا آپ نے نام نہیں لیا، تو اس سے عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے نقصان۔ اس سے بھی بڑا نقصان ایک اور فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اب اس فیصلے کو لے کر لوگ ان کو گھیر کر بیٹھے ہوئے، وہ تھا اسمبلیوں سے استعفے کا۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے، عمران خان کے خلاف تحریک بات کامیاب ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا۔ عمران خان صاحب کو لاکھ سمجھایا گیا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اب اس حکومت کو امپورٹنٹ حکومت کہہ دیا ہے، اب میں نے ان کے اس حکومت میں اس اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا۔ عمران خان صاحب نے کہا، اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اس طرح نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا نہیں۔ اگلے دن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جس دن شہباز شریف صاحب کا الیکشن تھا، قومی اسمبلی میں کمیٹی روم میں جہاں پر یہ اپوزیشن کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے پوچھا رائے لی سب سے کہ جی کیا کرنا چاہیے۔ 95% ایم این ایز نے کہا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں دینے، میں اکیلا بھی گیا تو میں دوں گا۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو سب سے زیادہ مخالف تھے استعفے دینے کے، ان کو کہا کہ جی آپ جو وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے، آپ نے کھڑے ہو کر اپنے کاغذات نامزدگی وتھڈرا کرنے، اعلان کرنا ہے کہ ہم بائیکاٹ کرنا ہے، انتخابات کا وتھڈرا نہیں بائیکاٹ کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم سب استعفے دے کر جا رہے ہیں۔ اور سینکڑوں ٹائپ استعفے سب سے دستخط کروا لیے اس میٹنگ میں، اجلاس میں سب نے، کیونکہ جب عمران خان نے دے دیا کہ جی استعفیٰ سائن کریں، تو وہاں پر کسی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا، استعفے لکھوا کر اپنا دستخط کروا کر، لکھے پہلے ہوئے تھے، کمپوز تھے، کروا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ استعفے جو ہے اسپیکر کو دے دیں اور اعلان کر دیں کہ جی ہم اس کا اپنے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کو کہا آپ اعلان کر دو۔ اعلان ہو گیا، لیکن لوگ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے وہ استعفے منظور تو نہیں کروائے، اس چکر میں نہیں کروائے کہ ہم پریشر بلڈ اپ کریں گے اسٹیبلشمنٹ پر، نئے انتخابات کا۔ پھر یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہے گی کہ واپس آ جاؤ خان صاحب، اسی اسمبلی کے اندر سے آپ کو دوبارہ واپس لے آتے ہیں، یا پھر انتخابات دے دیں گے۔ اب ادھر سے مسلسل جواب آ رہا ہے کہ جی نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی ایسی سہولت فراہم نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے۔ اس لیے کل تک جو جلسے یعنی دیر کا جو جلسہ تھا، اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سازش میرے خلاف نہیں ہے، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہے، میری حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی میں نے ان کو بتا دیا تھا، اور انہوں نے نیوٹرلز نے وہ سازش ناکام نہیں بنائی، میری حکومت نہیں بچائی، کھل کے کہہ دیا بات۔ تو عمران خان صاحب اسی آسرے میں غلط فیصلے کرتے رہے، مشورے کیے بغیر فیصلے کرتے رہے۔ اب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی پوری کی پوری عمران خان صاحب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ، اب شفقت محمود نہیں رہے پی ٹی آئی کے صدر پنجاب کے، اب وہ کس طرح متحرک رہیں گے؟ نہیں ہوں گے ظاہر ہے اس طرح، جو ہاں اگر استعفے واپس لے کر آ گئے پھر ان کو ظاہر ہے ایم این اے کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر وہاں پر قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف اگر ایک فیصلے کی وجہ سے مصیبت میں، تو عمران خان صاحب اپنے سارے کے سارے فیصلوں کی وجہ سے مصیبت میں۔ حکومت نے ابھی تک عمران خان پر ہاتھ نہیں ڈالا، مگر عمران خان صاحب حکومت کو وہ فائدہ دے رہے ہیں جو حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے بھی حاصل نہیں کر پائے گی، یعنی اپنے مسلسل خود کو ناکام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کی یا سپریم کورٹ کی سہولت کاری کے بغیر
میں عمران خان فوج کی سہولت کاری کے بغیر سیاست نہیں کر سکتا. اعلانیہ کہہ رہے ہیں اپنے جلسوں میں, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے, نیوٹرلز کو کہا تھا, اب نیوٹرل کو دوبارہ کہتا ہوں کہ نیوٹرل نہیں ہوتے, آپ میرا مطلب حکومت مجھے گرا کر دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشوروں کے بغیر, ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا جس سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اتنی تنقید کسی نئی حکومت پر اس طرح نہیں ہوتی اور اتحاد کے اندر سے نہیں ہوتی, کیونکہ نیا رشتہ ہوتا ہے, نئی یاری ہوتی ہے. تو باقی معاملات تو اپنی جگہ, وہ پنجاب میں کابینہ نہیں بن رہی, گورنرز نہیں لگ رہے, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ والا فیصلہ شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو ان کا ہر فیصلہ اس سے بھی بھاری پڑ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.